السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت پیاری ہستی کا تعارف سنیں گے اور ویسی ہی پیاری ہستی ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کر لیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وہ ہستی ایسی ہستی ہیں جن کو قلندر لاہوری کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ وہ کون سی ہستی ہے۔ وہ ہستی حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف سنیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 400 ہجری میں غزنی کے علاقے حجویر میں آپ پیدا ہوئے۔ غزنی کے علاقے حجویر میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا نام علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کا لقب ہے۔ آپ کا تعارف یہ ہو چکا اور آپ کی جو سیرت ہے، آپ کی جو شان ہے، ان کے بارے میں کیا کہوں؟ جب کتنے بڑے بڑے علماء اولیاء ان کے بارے میں یہ کہہ جائے کہ گنج بخش فیض یا عالم مظہر نور خدا ناقصاراں پیر کامل کاملاراں رہنما۔ یہ شعر حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی مزار شریف میں آ کر یہ بات کہہ کر گئے تھے کہ آپ کا جو مزار شریف ہے یہ مظہر خلائق ہے، لوگوں کے لیے انوار ہے، اور آپ جو ہے آپ جو ناقص ہیں ان کے تو پیر آپ ہیں ہی، لیکن جو کامل ہیں ان کے بھی آپ رہنما ہیں۔ اور حضور غوث الورا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں گنج بخش کا زمانہ پا لیتا تو میں ان کا مرید ہوں۔ یہ آپ کی شان ہے۔ آپ 20 صفر المظفر 465 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کی مزار شریف جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاہور کے اندر جگمگا رہا ہے۔ آپ کی مزار سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ جب حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں تشریف لائے تو آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کا جو قبلہ رخ تھا، جو اس مسجد کا محراب تھا، وہ دیگر مساجد سے ذرا ہٹ کے تھا۔ اس وقت کے جو علماء کرام تھے انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کی مسجد کا جو محراب ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، تو لہٰذا آپ اس کو درست فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کل فجر کی نماز میری مسجد میں پڑھیے گا۔ جب علماء کرام نے صبح فجر کی نماز حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں پڑھ لی، وہاں پر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، بہت ہی ایمان افروز واقعہ وہاں پر ہوا۔ آج بھی اس جگہ پر اس چیز کی نشاندہی موجود ہے۔ جو بھی مزار شریف پر حاضری کے لیے جائیں تو وہ اس کی زیارت ضرور کر کے آیا کریں۔ تو قریباً مزار شریف سے قریب ہی وہ جگہ ہے اور آپ زیارت کرتے بھی ہوں گے، لیکن اگر پھر بھی توجہ نہ جائے تو لازمی آپ جب نکلیں جس طرف مسجد ہے، اب جو موجودہ مسجد ہے اسی کی سمت میں سیدھا پائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پر مزار شریف کے بالکل باہر والا جو سکون ہے اس کے پاس ایک جگہ ہے چھوٹی سی جس میں باکس نما بنا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس تحریر کو بھی پڑھیے گا، اس چیز کی زیارت بھی کیجیے گا، اس جگہ کی اس پر دعا بھی مانگیے گا۔ مجھ گناہ گار کے لیے بھی جب بھی آپ کی حاضری ہو ہوگا دعا جو ہے وہ ضرور کیا کریں۔ اب وہاں پر کیا ہوا، آپ نے اپنی اس مسجد میں بیٹھے بیٹھے علماء کرام سے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں کہ میری مسجد کا کعبہ درست ہے یا کچھ گڑبڑ ہے۔ آپ نے جب یوں کہا تو مسجد سے بیٹھے ہوئے، لاہور سے بیٹھے ہوئے آپ نے خانہ کعبہ کا دیدار اس وقت جتنے بھی نمازی تھے سب کو کروایا، اور وہ جگہ آج بھی داتا حضور علیہ رحمہ پر ان کی یادگار قائم ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، ایک دن اس وقت کا جو بادشاہ ہے سلطان محمود غزنوی، اس کا اس مدرسے سے گزر ہوا، مدرسے میں گیا طلباء کی زیارت کے لیے، تو سارے طلباء بادشاہ کو دیکھنے کے لیے اس کی زیارت کے لیے دوڑے، لیکن حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مطالعے میں مصروف تھے۔ اب جو استاد صاحب تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا علی کون آیا ہے؟
لیکن ایک طرف محمود غزنوی تھے، دوسری طرف داتا علی حجویری تھے، اور وہ داتا علی حجویری اپنے مطالعے میں مشغول ہیں، ان کو کوئی خبر نہیں کہ کون آیا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کوئی دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اب آپ کو جب محمود غزنوی نے دیکھا، آپ نے بادشاہ کو نہیں دیکھا، بادشاہ نے جب داتا علی حجویری کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ جب نظریں اٹھا کر حضور کے چہرے پر ڈالی تو انوار و تجلیات کی روشنی ایسی چمک بادشاہ کی آنکھوں میں پڑی، تو بادشاہ جو ہے وہ فوراً نظر نیچے جھکا کر بیٹھ گیا اور استاد صاحب سے کہنے لگا کہ بلا یہ بچہ رب تعالیٰ کی طرف، اس کا رابطہ رب تعالیٰ کی طرف ہے، رب تعالیٰ کی طرف اس کی روح لگی ہوئی ہے، اور یہ جو بچہ ہے اس طرح کے بچے اس مدرسے کے لیے زینت ہے۔ اب اس بات سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ اس وقت کے جو اولیاء اللہ ہیں وہ مطالعہ کس طرح کرتے تھے، اور ایک ہم ہے کہ ہم جب مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں اونگ آ جاتی ہے، مطالعہ کرنے کو دل نہیں کرتا، تو کتاب پڑھ رہے ہیں توجہ وہاں پر نہیں ہوتی، الفاظ وہ ہوتے ہیں لیکن توجہ ہمارا ذہن کسی اور طرف ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی داتا علی حجویری پر کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کے علم کی ذروں میں سے ایک ذرہ اللہ تعالیٰ نصیب۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کی تو بات کیا کرے، آپ کو علم کا بہت شوق تھا، آپ نے تقریباً 300 علماء و مشائخ سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ویسے تو بہت سی کتب کی تصنیف فرمائی، لیکن ان میں ایک کتاب جسے کشف المحجوب کہا جاتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہم جانتے ہیں اس کتاب کو داتا حضور نے کیسے لکھا۔ یہ کتاب جب آپ نے لکھی، آپ جب لاہور آئے تھے نا تو آپ کی ساری جو کتب ہیں وہ غزنی شریف میں رہ چکی تھی، آپ خالی ہاتھ لاہور میں تشریف لائے تھے۔ اس کتاب کو جب آپ نے لکھا تو آپ کے پاس کوئی بھی کتاب موجود نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے جب یہ کشف المحجوب لکھی تو بڑے بڑے علماء دنگ رہے۔ اس کتاب میں آپ نے تقریباً 22 کتب تصوفیہ کے حوالہ جات دیے ہیں، اور 236 آیت کریمہ اس کتاب میں حضور نے نقل فرمائی، 134 احادیث نقل فرمائی ہے، اور تقریباً 300 سے زائد اشعار بزرگان دین کے آپ نے اس کتاب میں تحریر فرمائی۔ جب اس کتاب کو لکھا گیا تو اپنے غیروں نے بھی اس کی تعریف کی۔ ایک غیر مسلم کا کہنا ہے، کہتا ہے کہ اس بزرگ نے علی بن حجویری نے ویسے تو بہت سی عربی اور فارسی میں کتب لکھی ہے، لیکن اس کی تصنیف کشف المحجوب جو فارسی کی زبان کے اندر ہے، اس کی مثل دنیا میں کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ یہ غیروں کا کہنا ہے، تو اپنے معلوم کیا ہے۔ میرا پیر مرشد حضرت سیدنا علامہ مولانا بلال محمد الیاس اور قادری رضوی فرماتے ہیں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینے کی ٹکٹیں تقسیم کرتے ہیں، اور جی ہاں بالکل صحیح ہے، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اگر کسی نے مدینے جانا ہے تو داتا علی حجویری مزار شریف پر حاضر ہو اور ان سے رو کر دعا مانگے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے توسل سے مدینہ شریف ضرور جائیں۔ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ نے اپنی رسالے میں نقل فرمایا ہے، اپنی زندگی کا واقعہ انہوں نے نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1993 کی شاید بات یہ لکھی گئی ہے کہ اس میں آپ کسی وجہ سے مدینہ شریف حاضر نہ ہو سکے، آپ بہت ہی غمگین تھے، بہت آپ کو اس پر دکھ ہوا۔ آپ مرکز الاولیاء لاہور میں تشریف لائے، 12 ماہ کے مدنی قافلے، 12 ماہ کا قافلہ جو دعوت اسلامی والے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس اصطلاح کو سمجھتے ہیں، اور دوسروں کے لیے میں یوں کہوں کہ 1 سال کے دورے کے لیے آپ
لاہور میں تشریف لائے. جب لاہور تشریف لائے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر بھی آپ نے حاضری دی. جب آپ نے مزار شریف پر حاضری دی تو وہاں پر ایک کلام آپ نے تحریر فرمایا. وہ کلام کیا تھا؟ وہ کلام یہ تھا. چند اشعار میں برکت کے لیے پڑھتا ہوں, آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. آپ نے ارشاد فرمایا او مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا, او مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا, واسطہ خواجہ پیا کا, واسطہ خواجہ پیا کا, آپ کو داتا پیا, داتا پیا کر دو کرم داتا پیا. دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں, دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں, مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا, داتا پیا کر دو کرم داتا پیا. شعر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی پورا کلام رسالہ بخشش سے آپ کو مل جائے گا. آپ نے یہ کلام تحریر فرمایا اور داتا حضور کی بارگاہ میں اس کلام کو پیش کیا. اس کے بعد جب آپ چند ہی دن گزرے تھے آپ کے مدینے جانے کا سامان تیار ہو چکا. آپ مدینہ شریف میں چلے گئے. الحمدللہ میں بھی صرف پیر کا مرید ہوں, میرا بھی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم بھی مدینے ضرور جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی بات بہت پائے, اس کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور اولیاء اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں ضرور ہے. بات کچھ یوں ہے کہ ایک انگریز نے اسلام کو قبول کیا. اس نے اسلام کو قبول کیا. اسلام قبول کرنے کی مین جو اس کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس نے قرآن پاک کو پڑھا, اس کی تفسیر کو سمجھا, اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا. دل بدلا گیا اس کا تو اس نے تحقیقات شروع کرنے کے لیے وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جن کا اولیاء اللہ سے بغض رہا کرتا, جو اولیاء کے گستاخ تھے, ویسے لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ گیا. تو ویسے لوگوں کے ہاتھ گیا تو اب اس نے ان سے کہا کہ یار میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے, سمجھی ہے, مجھے ہر چیز سمجھ آئی ہے, لیکن فقط ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی. سمجھ کیا ہے؟ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ تھی کہ اس نے کہا, جب انہوں نے پوچھا کہ وہ بات کیا ہے, اس انگریز نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم میں واقعہ پڑھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا, کہ جب ملکہ بلقیس اس کے پاس آ رہی تھی تو انہوں نے اپنے دربار میں کہا تھا کہ کون اس کے تخت کو میرے پاس جلد از جلد لے کر آئے تاکہ ہم ملکہ بلقیس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھا سکیں. تو ایک جن نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ حضور آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا جو کہ 1000 دروازوں کے اندر اور ہزاروں میل دور کی مسافت پر ہے, ہزاروں سینکڑوں تالوں کے اندر ہے, دروازوں کے اندر ہے. وہ تخت بھی اتنا وزنی ہے, اس کو میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کر آؤں گا. حضور نے فرمایا کہ نہیں بھائی بیٹھ جاؤ, اس سے بھی جلدی چلیے. ایک جن اٹھا, اس سے طاقتور تھا, اس نے کہا کہ حضور آپ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کا جو جملہ ختم کریں گے تو میں اس سے پہلے آپ کے پاس نہیں آؤں. آپ نے فرمایا نہیں, اس سے بھی پہلے چلے. اصل میں حضور کسی اور طرف اشارہ کر رہے تھے اور حضور جانتے تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسی قدرت عطا فرمائی. اب جب انہوں نے اس جن سے بھی کہا کہ آپ بھی اس سے پہلے جو چاہیے, تو آپ کا ایک وزیر جسے آصف بن برخیا کہا جاتا ہے وہ کھڑا ہوا, عرض کرنے لگا حضور وہ تخت جو ہے میں آپ کے پاس ایک پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے,
اس وقت تو جو درباری تھے وہ حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے طاقتور جنوں نے کہا کہ یار یہ ہم اتنی دیر میں لے کر آئیں گے, تو یہ کیا رہا ہے پلک جھپکنے سے پہلے بھی وہ تخت آ جائے گا. آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی موقع دیا تم لے کر آؤ. تو آصف بن برکیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلیمان علیہ نبی جینا علیہ السلام کی آنکھوں میں جب دیکھا اور آپ کی پلک بھی جبکہ نہیں تھی, وہ تخت آپ کے سامنے موجود تھا. اب سارے لوگ حیران رہے. سلیمان علیہ السلام نے سے پوچھا, آصف بن برکیہ رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ آصف بتاؤ تم نے یہ کام کیسے کیا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں زمین فضل ربی, میرا رب اللہ کا فضل. اب اس انگریز نے یہ واقعہ بیان کیا, یہ قرآن کا واقعہ ہے اور اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. قرآن کی آیتوں سے یہ واقعہ ثابت ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں یہ قرآن کی آیت کریمہ, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. اب آصف بن برکیہ نے جب یہ کہا تو اس انگریز نے ان سے کہا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ تخت کیسے آیا تھا. اب وہ کیا بتاتے, وہ تو اولیاء اللہ کی شان کو جانتے ہی نہیں تھے. انہوں نے اس کو ٹال مٹول کیا. اس نے کہا کہ یار چھوڑو, بتائیں گے ہم تمہیں, لیکن آپ پہلے ہم لاہور کی طرف چلتے ہیں, کچھ ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں, کچھ سیر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے. اب وہ انگریز ان کے پاس ساتھ چل دیا. رستے میں اس کی قسمت جاگ اٹھی. وہ ایسے ایک جگہ کے قریب سے گزرا جہاں پر لوگوں کا ہجوم تھا. بہت سے لوگ وہاں پر موجود تھے اور اس انگریز نے کہا کہ آپ اس جگہ پر کیا ہو رہا ہے, اس جگہ پر کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ شرک ہو رہا ہے. اس نے کہا شرک تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یار یہ لوگ جو ہے نا وہ خدا کے علاوہ کسی کو مانتے ہیں, تو یہاں پر گناہ گار ہو رہے ہیں, لوگ شرک کر رہے ہیں. اس نے کہا جی میں بھی اندر جا کر دیکھوں گا کہ شرک کیسے ہوتا ہے. اس نے کہا کہ نہیں اندر جا کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہاں پر تم دیکھ رہے ہو, دیکھو تمہارے سامنے عوام ہے کس طرح جاہلانہ حرکتیں کر رہی ہے. یہ قبر ہے, قبر کے پاس جاتے ہیں, اس کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں, اس کے سارے ساتھ سے اس کے وسیلے سے. یہاں پہ شرک ہوتا ہے, تم اس کو چھوڑ. اب اس انگریز نے ضد کی اور وہ لوگوں کو اس کو پورا کرنا تھا, کیونکہ وہ وزٹ کے لیے آیا تھا. اس نے کہا کہ میں وزٹ کے لیے آیا ہوں, تو اس کو دیکھے بغیر تو میں نہیں جاؤں گا. اب جب اس انگریز نے اندر گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ, ہم یہاں پر تمہارا انتظار کرتے ہیں, لیکن جلدی آ جانا. انگریز اندر گیا تو انگریز اندر جا کر اس کی دنیا ہی پلٹ چکی تھی. اس اندر جا کر کیا دیکھا, ایک بندہ بیٹھا ہے, اس کے ارد گرد لوگ موجود ہیں اور وہ جو ہے لوگ اس سے سوال کر رہے ہیں اور ان کے جوابات دے رہے ہیں. اب اس انگریز نے بھی اس بزرگ سے کہا کہ حضور میں بھی ایک سوال لے کر آیا, مجھے اس کا جواب چاہیے. انہوں نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے. وہی سارا واقعہ ہے انہوں نے اس بزرگ کے سامنے پیش کیا اس انگریز نے. اب جب اس نے انگریز نے بزرگ کے سامنے وہ سارا واقعہ رکھا, صبح کا وقت تھا, بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں اس سوال کا جواب دوں گا, لیکن کیا تم پہلے ناشتہ کرو گے؟ اب وہ بھوکا تھا, صبح کا وقت تھا, ناشتے کی طرف. اس نے کہا جی ناشتہ تو کروں گا میں, لیکن میرے سوال کا جواب بھی دیں گے, پہلے ناشتہ تو کر لو, ناشتے کے بعد ہم تمہیں سوال کا جواب بھی دے دیں گے. اب یہ بات تھی. تو اس کے بعد جو بزرگ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ ناشتہ لاہوری کرو گے یا اپنا پیچھے والا ناشتہ کرو گے, اپنے ملک کا ناشتہ کرو گے؟ تو اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. اس نے کہا کہ بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اپنے گھر کے کھانے کا میں عادی ہوں, تو یہاں پر میں آیا ہوا ہوں, تو اگر یہاں پر گھر جیسا کھانا مل جائے تو یہ اور بھی خوش قسمتی کی بات ہے. اور اب یہاں پر میں اس سے پہلے حدیث پاک نقل کروں گا, وہ کھانا آیا یا نہیں آیا, کیا ہوا بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک ہے, اس کو غور سے سنیے گا, اپنے دلوں کے گلدستوں میں اس کو سجا لیجیے گا, اور کسی کو جواب دینے کے بھی آپ اہل ہو سکیں گے. کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے, مجھ پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے, آپ کسی کو بتائیں آپ پر بھی اعتراض ہوگا. حدیث پاک کی ہے, بہت طویل حدیث پاک کا شارٹ کر کے صرف میں آپ کو موضوع پر رفلیکٹ کرتا ہوں. حدیث پاک یہ ہے کہ نبی کریم رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث قدسی.
حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کو رب یوں سمجھے کہ آپ الفاظ رب کے ہو اور زبان رسول اللہ کی، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی نے میرے ولی سے بغض رکھا تو میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے ولی اللہ سے بغض رکھنا، اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اور پھر آگے اس حدیث کے کچھ الفاظ ہیں، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب اللہ بندے کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں، اس کے پاؤں میں، اس کے زبان میں ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ اعضاء اس کے ہوتے ہیں اور کام رب کا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی طاقت بن جاتا ہے، اس بندے کی ہاتھوں کی طاقت، آنکھوں کی طاقت بن جاتا ہے، تو پھر دور و نزدیک اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ہر چیز کو آسانی سے دیکھ لیتا ہے، آسانی سے پکڑ لیتا ہے، آسانی سے چل کر دوسری طرح پہنچ جاتا ہے۔ آواز اس کی یہاں سے دے اور نہاون کے اندر پہنچ جاتی ہے، آواز مدینے سے دے نہاون میں آواز پہنچ جاتی ہے، آواز بغداد میں ہو دنیا کے کونے کونے تک آواز پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر دیکھنے کی طرف آئے تو حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عرش کی طرف وہ دیکھتا ہے۔ اب جب یہ بات ہے تو اس انگریز نے کہا، چلتے اپنے موضوع کی طرف، انگریز نے کہا کہ مجھے یہاں پر لاہور میں اپنے ملک جیسا کھانا، اپنے گھر جیسا کھانا ملے تو یہ اچھی بات ہے۔ اب آپ بزرگ جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے مل جاتا ہے۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، آنن فانن وہی کھانا، وہی پلیٹ، وہی کپ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ انگریز بڑا ہی حیران ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ کھانا تمہارے گھر سے لاہور میں آ گیا ہے، اسی طرح وہ تخت ملکہ بلقیس کے ملک سے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ گیا۔ اب اس انگریز نے جب اس بات کو سنا اور اس نے مان بھی لیا، اس کو پروف مل چکا تھا اور اس کو سوال کا جواب بھی مل چکا تھا، اس نے کہا یہ باہر والے غلط ہیں، اندر والے درست ہیں۔ اس نے باہر والا کو خیر آباد کہا تو بھیج دیا، خود وہ وہیں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا، تائب ہوا، توبہ کی اور کلمہ دوبارہ پڑھا، مسلمان صحیح حقیقی معنوں میں وہ مسلمان ہوا۔ اور اس کے بعد یہیں پر داتا حضور کے مزار شریف کے نیچے اس کی قبر اب بھی موجود ہے۔ جب بھی آپ جائیں اس کی قبر کے اوپر بھی آپ زیارت کے لیے جایا کریں، وہاں پر بھی یہ بات لکھی ہوگی، انگریز کا نام بھی لکھا ہوگا، جو پہلے تھا بعد والا نام بھی لکھا ہوگا، سارا کچھ لکھا ہوگا۔ تو پھر جب وہ انگریز وزٹ کے بعد واپس کیا تو اس نے واپس جا کر ایک بات اپنے وہاں کے لوگوں کو بتائی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم لاہور گئے تھے، وزٹ کیا، کیا دیکھا؟ اپنے گھر والوں کو اس نے ایک بات بتائی، میں نے لاہور میں ایک قبر کو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مزار جو تھا وہ اللہ تعالیٰ ہجویری کا مزار تھا، اس پہ وہ شخص وہ انگریز آیا تھا۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی شان۔ اور حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ میں کسی کے اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ وہ کھانا کیسے آیا، وہ تخت کیسے آیا، تو وہ اس طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، تو پھر دور و نزدیک کا فرق مٹ جاتا ہے۔ وہ دور کی چیزوں کو نزدیک لے آتا ہے۔ اس کے لیے دور کی چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے بالکل قریب قریب چیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کا حقیقی عاشق